طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں طاہر اسلم گورا کے ساتھ ایک ہی موضوع پر بات چیت کروں گی اور وہ موضوع ہے کینیڈا بھارت کے بیچ تناؤ کے حوالے سے۔ حال ہی میں کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے بھارتی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ 18 جون 2023 کی شام برٹش کولمبیا کے ایک گرودوارے کے باہر خالستانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے پیچھے بھارتی حکومت کا ہاتھ ہے۔ اس کے نتیجے میں کینیڈا نے ایک بھارتی سفارتکار کو کینیڈا بدر ہونے کا حکم دے دیا۔ جواب میں بھارت نے بھی کینیڈا کے ایک سفارتکار کو انڈیا سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ بھارت کی سرکار نے اپنے جواب میں کینیڈا کے الزام کو ریجیکٹ کر دیا۔ بھارت اور کینیڈا کے بیچ تعلقات کا یہ لو لیول پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ طاہر گورا صاحب خوش آمدید، اور آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے دو ڈیموکریٹک دیشوں کے بیچ میں۔ جیسا کہ ہم نے 18 سپٹمبر کی دوپہر کو کینیڈا کے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا ایک بام شیل ریویلیشن سنا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت سکھ سیپریٹسٹ لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے پیچھے ہے۔ انہوں نے اپنے وہ اسٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے ایک فریز یوز کیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس انفارمیشن ہے آف اے پوٹینشیل لنک آف انڈیاز انوالومنٹ ان کلنگ ہردیپ سنگھ نجر۔ اچھا، ظاہر ہے انگریزی پرائم منسٹر ٹروڈو کی مادری زبان ہے، جس طرح فرینچ بھی ہے، ہم تو خیر باہر کے لوگ ہیں، مگر یہ بڑا ایک شاکنگ سا فریز ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، ایک پوٹینشیل لنک ہے، یعنی جو ایک پوٹینشیل لنک جو پاسبل ہو سکتا ہے، بلکہ پاسبل سے بھی وہ ذرا زیادہ اسکیپٹیکل ورلڈ ہے پوٹینشیل جو ہے۔ تو بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بیس پہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا ایلیگیشن لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ایک پوٹینشیل لنک ہے۔ اچھا، پھر ہم نے 18 سپتمبر بھی گزر گیا، آج 19 سپتمبر ہے جب آپ اور میں بات چیت ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ہم نے ریڈیو سنا، کینیڈین ریڈیو سنا، اس میں بھی RCMP کے حوالے سے کوئی ایک خبر تھی کہ وہ انویسٹیگیشن ابھی کر رہے ہیں۔ تو وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اب کینیڈین پارلیمنٹ میں اتنا بڑا الزام لگانا، جبکہ انویسٹیگیشن وہ بھی ہو رہی ہے، تو حیرت ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیے جو ٹائمنگ ہے، میں نے کل بھی بھارتی میڈیا آؤٹلیٹ میں بھی بات کی، جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بڑی سٹرینج ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو کا ایک ڈیزاسٹرس قسم کا یعنی بڑا ہی ناکام فیلڈ قسم کا وزٹ جو ہے وہ انڈیا کا ہوا، سو مچ سو کہ ان کا جو ایروپلین تھا وہ انڈیا میں خراب ہو گیا، وہ 1.5-2 دن تک سٹک رہے، تو مطلب اٹ واز ناٹ اے پلیزنٹ ٹرپ۔ تو پرائم منسٹر ٹروڈو نے آتے ہی 2-3 دن کے اندر پارلیمنٹ میں یہ بیان دے دیا، یعنی وہ ٹائمنگ بھی بہت عجیب ہے کہ بھئی آفٹر آل یہ بات پہلے بھی کی جا سکتی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا پرائم منسٹر ٹروڈو نے اب پارلیمنٹ میں بات کرتے ہوئے کہ بھئی میں نے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی ان کے ساتھ میٹنگ میں۔ اچھا، یہ بات پہلے کہیں بھی پریس میں نہیں آئی، نہ بھارتی میڈیا میں نہ کینیڈین میڈیا میں، کہ بھئی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ پرائم منسٹر ٹروڈو نے اس موضوع پہ بات کی تھی، دونوں طرف سے نہیں آئی بات۔ اچھا، اب پھر پرائم منسٹر ٹروڈو، ہم تو یہ دیکھیے صرف بھارتی میڈیا نہیں، کینیڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہیومیلیٹڈ وزٹ تھا پرائم منسٹر ٹروڈو کا۔ اس سے پہلے بھی 2018 میں ایک اس طرح کا ڈیزاسٹرس وزٹ کیا پرائم منسٹر ٹروڈو نے انڈیا کا، یہ انہوں نے کہا یہ ایک ہیومیلیٹڈ وزٹ تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی آفٹر آل یہ جو کیا اس ہیومیلیشن کو مٹانے کے لیے اتنی جلد بازی کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبسٹینشیل قسم کا ہوگا ان کے پاس کوئی نہ کوئی،
مگر وہ سبسٹینشیل جو ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد جگمیت سنگھ نے جس طرح کی لینگویج برتی ایک انٹرنیشنل ورلڈ لیڈر کے لیے, پرائم منسٹر مودی کے لیے حیرت ہوئی کہ یہ ہماری پروفیشنل پالیٹکس کا حال ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کے ایشوز ہیں, کوئی ہو سکتا ہے آپ کی سسپیشن ہو, آپ کو انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی ہیں کہ جی کوئی ہو سکتا ہے لنک ہو, مگر وہ بھی پوٹینشیل لنک آپ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور پھر اس پوٹینشیل لنک پہ آپ اتنا بڑا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. بھئی آپ اتنا بڑا نیریٹو ضرور بلڈ کیجئے, پہلے اس پوٹینشیل لنک کے جو آپ یعنی پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں اس کے ثبوت تو سامنے آنے دیں, پھر ہم کینیڈینز کو, پوری ورلڈ کو آپ بتائیں کہ بھئی یہ میرے پاس ثبوت ہے. یہ تو بالکل عمران خان والا حال ہے کہ بھئی سائفر کیس یہ میں نے کاغذ لہرا دیا, وہ ابھی تک ہی بمبل بوسے میں چل رہا ہے کہ وہ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے. تو پرائم منسٹر ٹروڈو نے یہ ایک ایسا مطلب میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا میس کیا, اور اگر یہ کوئی ریئلٹی ہے بھی ہے جو وہ کہتے ہیں, ہم کینیڈینز کو اس پہ کنسرن ہونا چاہیے, تو وہ بہت ہی مطلب قبل از وقت ہے. دیکھیے پرائم منسٹر یہ غیر محتاط, بالکل میں اس کو غیر محتاط کہوں گا. دیکھیے نا, ابھی تو ہمارا وہ 1985 کا ایئر انڈیا بامبنگ والا جو مسئلہ ہے, جو 9/11 سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی ایئر ایویشن کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے, اس کے آج تک انویسٹیگیشن سامنے نہیں مکمل طور پر آئی. یعنی آپ سمجھیے کہ کوئی تقریباً 38 ایئرز بنتے ہیں, اس کی 38 ایئرز میں نہیں آئی, اور پرائم منسٹر ٹروڈو نے 3 مہینے میں, چونکہ 18 جون کو ان کا اسیسینیشن ہوا تھا, جس پہ ہمیں دکھ ہے کہ مطلب کوئی بھی ہو, جس کی جو بھی آئیڈیالوجی ہو, اس سے ہم ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن بہرحال وہ مطلب کینیڈا میں تھے, کینیڈین شہری تھے. یہ بھی ایک نیشنل پوسٹ کا ایک آرٹیکل آیا کل ہی کہ جی مسٹر ہردیپ نجر تو کینیڈین سٹیزن بھی نہیں تھے. خیر اس پہ آج کینیڈا کے منسٹر امیگریشن نے وضاحت کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, انہوں نے کہا نہیں وہ 3 مارچ 2015 کو سٹیزن ہو گئے تھے. چلیے یہ میرے لیے کوئی پوائنٹ آف کنٹینشن نہیں ہے. میرے لیے یہ ہے کہ بھائی آف کورس کینیڈا میں کینیڈین کسی بھی پوائنٹ آف ویو کا ہو, اس کے ساتھ اگر سلوک ہو برا تو بری بات ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ کریمہ بلوچ کا آنیسٹ جو یہاں پہ ہاریبل قسم کا, میں تو اس کو قتل کہوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, لیکن کینیڈین سسٹم جو ہے, کینیڈین پولیس نے کہا نہیں وہ خودکشی ہے, unusual circumstances, unusual happening. اور جب ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ایز اے میڈیا آؤٹ لیٹ, تو یو اینڈ آئی نو کہ ہمیں کتنی دھمکیاں ملی. اگر وہ خودکشی تھی تو وہ دھمکیاں کیوں ہمیں ملی, اور جو وہ ہمیں دھمکیاں ملی ہم کینیڈین اتھارٹیز تک وہ رپورٹ بھی نہیں کر سکتے, چونکہ ہم نے پہلے جو ہمیں دھمکیاں ملتی رہتی تھی ہم نے وہ بھی رپورٹ کر کے دیکھا کہ نتیجہ 0/0 نکلا. تو وہ جو فارن انٹرفیئرنس ہے وہ ٹروڈو کو یا ان کی سرکار کو, ان کی گورنمنٹ کو کوئی ان کے سر پہ نہ جوں نہیں رینگتی. لیکن جب ان کا کوئی ذاتی انا کا مسئلہ ہو, میں تو اس کو ذاتی انا کہوں گا, ایگو ہرٹ ہوئی مسٹر ٹروڈو کی, چونکہ میں ان کا پولیٹیکلی اپوننٹ بھی ہمیشہ رہا ہوں, چونکہ میں آئی کوڈ نیور ایگری ود ہز پوائنٹ آف ویو. لیکن شروع سے ہی مودی صاحب کی اور ان کی کیمسٹری ملتی بھی نہیں ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ کیمسٹری کوئی پرسن ٹو پرسن تھوڑی ہے. مودی صاحب ہزاروں میل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کینیڈا میں ہزاروں میل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا کیا مطلب کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کوئی انڈیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیعت تو نہیں رچانا نا. ایک ٹریڈ ریلیشن ہے, 2 ڈیموکریسی کا ریلیشن ہے, دنیا کے اسٹریٹجک ایشوز ہیں, یہ پیسیفک انڈو پیسیفک کی بات ہے, تو یہی ریلیشن شپ ہے نا. تو پرائم منسٹر ٹروڈو اتنے بڑے بڑے ایشوز کو جس میں کینیڈا انوالو ہے, اس کو ان کی کاسٹ پہ ابھی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی اور وہ پارلیمنٹ میں اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. تو مطلب یہ سب کا سب ساگا بڑا خوفناک ہے. پھر انڈیا کا جو دیکھیے جو ری ایکشن آیا پھر اس پہ جو پرائم منسٹر ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں کل کہا, تو انڈیا نے کہا کہ انڈیا ریجیکٹس ایلیگیشنز بائی کینیڈا. اب میں کوٹ آن کوٹ انڈیا کی اسٹیٹمنٹ میں سے 1-2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں. وی ہیو سین اینڈ ریجیکٹ دا اسٹیٹمنٹ آف کینیڈین پرائم منسٹر ان دیئر پارلیمنٹ ایز آلسو دا اسٹیٹمنٹ بائی دیئر فارن منسٹر. ایلیگیشنز آف گورنمنٹ آف انڈیاز انوالومنٹ ان اینی ایکٹ آف وائلنس ان کینیڈا آر ایبسرڈ اینڈ موٹیویٹڈ, سو آن. وہ انڈیا نے ان کو ریجیکٹ کیا. اب ایز اے جرنلسٹ
ہم نے پرائم منسٹر ٹروڈو کا یعنی گورنمنٹ آف کینیڈا کا پوائنٹ آف ویو کل سنا. ایز اے جرنلسٹ ہم اب دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں, چونکہ ہمارے جرنلسٹوں کا کام تو یہی ہے نا کہ ہم دونوں پوائنٹ آف ویو کو دیکھ رہے ہیں. ان کا بھی ریئیکشن آ گیا, کینیڈا نے پہلے ہی وہ کر دیا. تو اس ساری صورتحال کے بعد میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ اتنا بڑا سین کیا ہے پرائم منسٹر ٹروڈو نے انویسٹیگیشن مکمل ہونے سے پہلے, یہ ایک بہت نہ صرف ایبسرڈ ہے بلکہ جو انڈین کہہ رہے ہیں وہ جملہ مجھے وہ ورڈ جو ہے مجھے وہ میننگ فل لگتا ہے کہ موٹیویٹڈ ہے. اب خود مطلب کینیڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے, انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ کیا پرائم منسٹر مودی کے کوئی پولیٹیکل موٹیوز ہیں اس کے پیچھے, بیکاز ابھی وہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی. مطلب میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے پولیٹیشین until unless I don't have concrete results in my hand. تو یہ ہے سچویشن جو بڑی ہی افسوسناک سچویشن ہے, اور میں مطلب اس پہ اب کیا کہوں, دکھ ہوتا ہے. آج پرائم منسٹر ٹروڈو نے اوٹوا میں جرنلسٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے بھارت کے خلاف تھوڑی سی لائٹ ٹون لی اور کہا کہ ان کا مقصد بھارت کو پرووک کرنا نہیں بلکہ احساس دلانا ہے کہ وہ اس معاملے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. اسی طرح اپوزیشن لیڈر پیئر پولیور نے بھی تھوڑا سا یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر نے بھی ابھی تک ان سے کوئی ڈیپ انفارمیشن شیئر نہیں کی. آپ اس ساری صورتحال میں اس ڈیولپمنٹ کو اور صورتحال کی ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ تبصرہ کروں, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا اور آج کی یہ ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ میں تبصرہ کروں. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ ہمیں ایک ویڈیو کلپ یہاں پہ دکھائیں جو پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے جرنلسٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے آج کچھ کہا ہے. Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. But Canadians have a right to know and need to know when things are going on like this, and that's why we made the decision to do this. India has denied the allegation. India has denied the allegation and expelled a Canadian diplomat. What's your reaction to that, and how confident are you in our intelligence with this denial? As I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. Is India not cooperating? Obviously, the Indian government will be able to speak for itself, but we again ask on them to take things seriously. I also know Canadians are preoccupied with this, but they're also preoccupied with the cost of living. تو حلیمہ, آپ نے اور ویورز نے آج جو پرائم منسٹر ٹروڈو نے اوٹوا میں جرنلسٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جو چند باتیں کی وہ دیکھیں. دیکھیے, ایک جگہ پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ ان کی زبان ہکلا گئی پرووک پہ, ٹھیک ہے, جب جرنلسٹ نے کہا کہ بھئی انڈیا آپ کے اس ایلیگیشن کو کتنا لے رہا ہے, کیا کتنا سیریس لے رہا ہے, تو وہ ہکلا گئے. انہوں نے جب جرنلسٹوں نے کہا کہ انڈیا نے تو ریجیکٹ کیا ہے آپ کے ایلیگیشنز کو, تو وہ یوں مطلب یہ ایک سیزن پرائم منسٹر 8-9 سال سے پرائم منسٹر ہے, وہ بڑا ہی کننگ پولیٹیشین ہے ہمارا جسٹن ٹروڈو, وہ ہکلا گیا. یہ باڈی لینگویج ذرا آپ دیکھیے. ایز اے جرنلسٹ میں اس پہ غور کر رہا ہوں کہ وہ مطلب یہ کوئی اتنا صرف پاز نہیں ہے, وہ ہکلا گیا جیسے لاسٹ ہے ورڈز ڈھونڈنے میں. He was looking for appropriate words to ٹھیک ہے, talk. اور وہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ورڈ ڈھونڈتے ہوئے
جیسے کچھ چھپا رہا ہے, کچھ بتا رہا ہے, بلکہ بتا نہیں رہا, چھپا رہا ہے اور خود بھی لاسٹ ہے. یہ باڈی لینگویج آپ نے دیکھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں آپ نے بہت ساری باتوں کو اور بھی دیکھا ہوگا. ایک جرنلسٹ نے, خاتون جرنلسٹ نے اس سے پوچھا کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے. یہی بات میں نے کل ANI پہ کہی, یہی بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, یہی بات کینیڈین جرنلسٹ اس سے کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ٹائمنگ ہے. یہ تم پہلے بھی تو پرائم منسٹر یہ بات کر سکتے تھے نا, تو تم نے پہلے کیوں نہیں کی. بھارتی میڈیا بھی اس پہ بہت بول رہا ہے. چلیے بھارتی میڈیا تو چھوڑیے, میں تو اپنے کینیڈین کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, بھارت, چلیے ان کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو گرل کریں گے ٹروڈو کو, لیکن میں اپنے کینیڈین میڈیا کی طرف آتا ہوں چونکہ وی آر کینیڈینز. ٹھیک ہے, تو مطلب وی آر کنسرنڈ اباؤٹ آور کنٹری. بھارت میں کیا ہوتا ہے وہ بھارتی جانے, بھارت کی سرکار جانے. ہم ویل وشر ہیں, ہماری سویلائزیشن ہے ان کے لیے, لیکن ہمارا الٹیمیٹ جو ہے وہ دیش تو کینیڈا ہے. اب جو ہمارا پرائم منسٹر ہے اس کو کینیڈین جرنلسٹ پوچھ رہے کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے. یہی بات جو میں نے کل 24 گھنٹے پہلے کہی, آلموسٹ, یا 18 گھنٹے پہلے کہی, وہ پوچھے یہ ٹائمنگ کیا ہے, تو وہ اس پہ کہتا ہے ہاں یوں یا شوں شاں. وہ اس پہ بھی یہ تھوڑا لاسٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جب وہ کریڈیبل آنی تھی انفارمیشن تب میں نے بتانی تھی. اب وہ کریڈیبل انفارمیشن بھی یہ ہے, کریڈیبل انفارمیشن آف پوٹینشیل لنک. اچھا, یہ اپنی جگہ پہ. پھر اسی چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں آپ نے غور کیا کہ وہ پوچھ رہی ہیں, ایک اور جرنلسٹ پوچھ رہا ہے یا پوچھ رہی ہیں کہ کیا انڈین کوآپریٹ کر رہے ہیں اس انویسٹیگیشن میں. آپ کے ان کو اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے. اچھا, پھر وہ اینڈ پہ آپ نے دیکھا کہ وہ ٹروڈو نے تھوڑی سی باتیں کی, پھر وہ ایک دم بات کو نا ڈائیورٹ کرتا ہے, کہتا ہے چلیں یہ کینیڈینز کے لیے یہ جو انڈین انٹرفیرنس ہے, یہ جہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے, وہاں پہ جو ہماری گروسری کی پرائسز ہیں جو یہاں پہ یہ ہے, اب وہ وہاں سے ادھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بیکاز ٹروڈو کے پاس اس کمپلیکس ایشو پہ کوئی بہت زیادہ جواب نہیں ہے, چونکہ وہ خود پارلیمنٹ میں انکمپلیٹ باتیں ہمیں بتا رہا ہے ہم کینیڈینز کو. تو مطلب یہ آپ کے سامنے سچویشن ہے جو ہے. اسی طرح اپوزیشن لیڈر, میں نے ان کا کلپ پروڈیوسر صاحب کو نہیں کہا تیار کرنے کو, لیکن اپوزیشن لیڈر نے بھی کل مسٹر پیئر پولیور نے, 2 اپوزیشن لیڈر اپیرنٹلی, ایک تو مسٹر جگمیت سنگھ ہے, میرے نزدیک وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, وہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں, وہ پریکٹیکلی اینڈ ٹیکنیکلی اپوزیشن لیڈر نہیں بنتے, کیونکہ وہ تو اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے خیالات بھی ویسے ہی ہیں مسٹر جگمیت سنگھ کے. وہ تو کل انہوں نے اپنی بھڑاس جو نکال سکتے تھے پارلیمنٹ میں نکالی. وہ تو صبح و شام ویسے بھی دوسرے مطلب ایک دوسرے ملک یعنی انڈیا کے خلاف ویسے بھی بہت بولتے ہیں, تو انہوں نے نکالی. خیر ان کو موقع ملا. لیکن پیئر پولیور نے بھی پارلیمنٹ میں, اس کے لیے بھی ایک مشکل چیلنج تھا کہ وہ کیا کرتا, چونکہ وہ پورے پارلیمنٹ کے سامنے ٹروڈو یہ باتیں کر رہا ہے, تو انفارمیشن پوری نہیں ہے پیئر کے پاس. حالانکہ پیئر پولیور اگر چاہتا تو اس بات پہ پکڑ سکتا تھا پرائم منسٹر ٹروڈو کو, اگر وہ تھوڑی سی بھی اس میں سپائن ذرا اچھی ہوتی, کوئی نروز ہوتے, جس میں میں پکڑ رہا ہوں, جس پہ ٹیری میلسکی نے بات کی ہے صبح, ہمارے سیزن جرنلسٹ ہیں, کہ بھئی یہ جو کریڈیبل انفارمیشن آف پوٹینشیل لنک کیا ہوتا ہے. یہ مطلب اتنا ویک پوٹینشیل لنک آپ کے پاس ایویڈنس ہے, اور آپ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے. اچھا, وہ بات آج شاید میرا خیال ہے پیئر پولیور کو سمجھ آئی ہے کچھ 18 گھنٹوں کے بعد یا 20 گھنٹوں کے بعد, کہ اچھا مجھ سے پہ تو شاید یہ غلطی ہوگی. تو آج پیئر پولیور نے بھی اسی طرح جرنلسٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو پرائم منسٹر نے اتنا ہی بتایا جتنا انہوں نے ہاؤس آف کامنز میں یعنی پارلیمنٹ کے اندر بولا تھا. مجھے تو کوئی ایویڈنسز دکھائے نہیں, کوئی ثبوت دکھائے نہیں. اب ثبوت کیسے دکھائیں؟ ثبوت کا معاملہ یہ ہے کہ RCMP تو خود ابھی خبروں کے مطابق کہہ رہی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ابھی وہ بالکل انویسٹیگیشن کی تہوں تک نہیں پہنچے. تو اب پیئر پولیور کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کل اس نے بھی دی, ٹویٹ بھی کیا کہ بھائی آپ نے کیا دیکھا تھا, آپ اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہو, آپ نے دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے کوئی آپ کو ثبوت دیا ہو. وہ زبانی ہی بول رہے تھے نا, زبانی تو وہ یہ پارلیمنٹ میں یہ بول رہے ہیں نا, اور آپ کے سامنے بول رہے ہیں کہ یہ پوٹینشیل لنک, کریڈیبل انفارمیشن آف پوٹینشیل لنک. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہاں پہ دیکھیے
کینیڈا میں انفارچونیٹلی اینڈ سیڈلی اب تک کیا نہیں ہوا. کریمہ بلوچ کے قتل کی میں نے بات کی, کتنی دھمکیاں ہمیں نہیں ملی, ہم نے رپورٹ کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0. کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چائنیز انٹرفیئرنس, رشین انٹرفیئرنس, ایون چھوٹے چھوٹے ملک کینیڈا میں کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے جو ان کی ہوتی ہے نا. میں نے دیکھا, مطلب ہم جرنلسٹ ہیں, کوئی نہ کوئی واسطہ پڑتا ہے, ایون افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملک اپنے ڈیزیڈنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. کبھی میں نے کینیڈین کنسرن اس لیول کا نہیں دیکھا. چلیے, اس سے ہمارا ایک کنسرن ایشو سامنے آ گیا کہ کینیڈا نیڈ ٹو بی مور کنسرنڈ اباؤٹ کینیڈینس. نہیں, وہ نیڈ ٹو بی مور کنسرنڈ اباؤٹ کینیڈینس, لیکن وہ نہیں ہے. وہ چیری پک کا معاملہ ہے کہ جہاں پہ پرائم منسٹر ٹروڈو کو اپنے پرسنل ایشوز ہیں کہیں پہ ان کو, تو وہ پھر انویسٹیگیشن مکمل نہیں بھی ہوگی تو ایکسپیل کر دیں گے ڈپلومیٹس. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. ایسا کبھی دونوں دیشوں کے بیچ میں مقام نہیں آیا تھا کہ آپ مطلب ایکسپیل کر رہے ہیں. آف کورس جب پھر کینیڈا نے پہل کی تو یہ ایک ڈپلومیسی کی ایک نارم ہے, پھر دوسرا دیش بھی ایکسپیل کرے گا. تو اس حد تک انڈیا اور کینیڈا کے ریلیشن شپ جائیں گے, وہ بڑی حیرت ہوتی ہے. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے, پھر دہرا رہا ہوں, انڈینز مطلب میں بھارتی جو ہمارے بہن بھائی یہاں پہ 1.5 سے 2 ملین کے قریب آفیشل رہتے ہیں, وہ کینیڈا کا 100% بھلا چاہنے والے ویل وشر لوگ ہیں. ہم بھی بھارت آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی میں نے انڈین سرکار کے کسی کارنر سے بھارت کے خلاف کوئی بری بات نہیں سنی, اور نہ ہی کینیڈا سے تھا. کینیڈا کے خلاف کوئی, ہاں سوری, کبھی کینیڈا کے خلاف بات نہیں سنی. اسی طرح کینیڈا میں بھی ہمیشہ بھارت کے لیے تھوڑی اونچ نیچ کے ساتھ ایک اچھا ہی میسج ہوتا تھا, سوائے جب سے ٹروڈو کی سرکار آئی ہے یہ بیچ میں اپنے کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے, ایک اور ایشو ہے کہ ٹروڈو کی سرکار نے اور خود پرائم منسٹر ٹروڈو نے اتنا بڑا ایلیگیشن تو اب لگایا ہے نا. اس ایلیگیشن سے پہلے کی ذرا ہسٹری دیکھیے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو اب اگر انڈیا میں فارمر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس پہ ایک ویڈیو بنا کے چلا رہا ہے. بھئی آپ کا انڈیا کی پالیٹکس میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو یہ پرابلم ہے کہ انڈیا آپ کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے, آپ تو خود کر رہے ہو. اچھا, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر ٹروڈو اس حد تک مطلب آگے گئے کہ انہوں نے صاف کہا جی کہ یہ انڈیا میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, فلاں ہے, اس کا نہیں ہے. جب یہاں پہ ٹرکرز کے پروٹیسٹ ہوئے, ایمرجنسی لگائی اسی شخص نے. اس شخص نے دم نہیں لینے دیا وہ جو پروٹیسٹرز تھے ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے. اور کینیڈا کی ہسٹری کا بدترین واقعہ ہوا, میں اس کو کہوں گا, جو ایمرجنسی لگائی اس شخص نے. تو یہ اس کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے. تو میں اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جو بھارت کے خلاف مسلسل کچھ نہ کچھ کرتا چلا آ رہا ہے ایز اے پرائم منسٹر آف کینیڈا, وہ اب الٹیمیٹلی اس لیول پہ پہنچا کہ بغیر انویسٹیگیشن کے, کمپلیٹ ہوئے بغیر, وہ کہہ رہا ہے جی میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن آف پوٹینشیل لنک ہے. پارلیمنٹ میں یہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس ابھی وہ کمپلیٹ انویسٹیگیشن کے رزلٹس بھی نہیں ہیں, تو پھر آپ اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق ہیٹرڈ ٹورڈز انڈیا کر رہے ہیں. میں اس کو صاف کہوں گا, یہ مسٹر ٹروڈو ویسے تو بڑے بنتے ہیں, ڈائیورسٹی کے چیمپئن بنتے ہیں, لیکن جو ان کا بلیک فیس کا وہ ہے ریکارڈ, بڑے ریسسٹ ایٹیچیوڈ ہیں. یہ مطلب ابھی بھی بھارتیوں کو, یہ میں دعوے سے کہتا ہوں, ریسس آنکھ سے یہ شخص دیکھتا ہے. اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. کس طرح اس نے ایک اپنے وہ فیس پہ بلیک فیس کیا تھا, ایک میں اپنے آپ کو سکھ دکھا کر کس طرح اس نے ریسزم کی تھی when he was young. ابھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بھارت ہے, یہ جو انڈیا ہے, یہ ایسے ہی بس ہیں, انڈر ڈیولپڈ لوگ ہیں, اور میں اپنا ذرا دکھاؤں, اپنی وائٹ پریولیج دکھاؤں. تو دس از سیڈ سینیریو جو اس نے پرائم منسٹر ٹروڈو نے ڈیولپ کیا. آپ نے بھی پیچھے پرائم منسٹر کے اس اسٹیٹمنٹ کو ایک بام شیل, ان فیکٹ اٹس اے بام شیل فار کینیڈین پالیٹکس. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ
یہی بات بھارتی میڈیا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بھارتی میڈیا میں بھی گردش کر رہی ہے، تو آپ اس پر مزید کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس پہ مزید خیر کیا میں تبصرہ کر سکتا ہوں، آلریڈی جو باتیں کہی ہیں وہی کچھ رپیٹ ہوں گی. یہ بم شل انکشاف ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور اس کے بام شیل ہونے میں ایک تو پرائم منسٹر ٹروڈو کا یا ان کے جو حامی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے بہت بڑی ریولیوشن کی. ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی ریولیوشن ہو، لیکن ایز اے جرنلسٹ تو میں تبھی اس کو بائی کروں گا جب ہمارے پاس کریڈیبل کنفرمڈ انویسٹیگیشن کی رپورٹس ہوں گی. کنکلوژن آف ٹھیک ہے نا جی. اچھا انویسٹیگیشن وہ اپنی جگہ پہ ابھی ہے. میرے لیے بام شیل اس لیے ہے اس کی ٹائمنگ، میں پھر دہراؤں گا یہی بات، اس کی ٹائمنگ، اور یہی بات کینیڈین جرنلسٹ نے بھی پوچھی جو بھی ہم نے پیچھے دیکھی. انہوں نے کہا یہ بات یہ ٹائمنگ کیا ہے، واٹ از دس ٹائمنگ آل اباؤٹ. تو یہ ٹائمنگ میرے لیے بام شیل ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر اتنا مطلب کیئر لیس ہوگا کہ اس کو ٹائمنگ کا بھی نہیں خیال. یہ بات وہ کہہ دیتا جانے سے پہلے کہہ دیتا. شاید اس نے اس لیے نہیں کہی ہوگی، اب وہ کہے گا کہ وہ میں G20 کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. اچھا ابھی پرائم منسٹر ٹروڈو نے کل ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ انفارمیشن رشی سناک کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ بھی کی ہیں، فرانس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی کی ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اپنے الائز کے ساتھ کی ہیں. لیکن مجھے ایز آف ناؤ کسی الائی کی طرف سے، نہ تو پرائم منسٹر رشی سناک کی طرف سے، نہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے، نہ مجھے کسی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ یورپین ورلڈ یا ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے کسی قسم کا کنسرن نہیں آیا کہ انہوں نے پرائم منسٹر ٹروڈو کے اس انکمپلیٹ انویسٹیگیشن کے نریٹو کو بائی کیا ہو. ادروائز وہ ظاہر ہے کندھے سے کندھا ملا کے چلتے نا. ہمیشہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر کچھ واقعہ روس نے برا کیا تو جو بائیڈن کچھ کنسرن شو کریں گے تو پرائم منسٹر ٹروڈو فوراً ان کے ساتھ اپنا کندھے سے کندھا ملائیں گے. لیکن ابھی تک اس انویسٹیگیشن پہ میرے لیے بام شیل یہ بات یہ بھی ہے کہ کسی ویسٹرن لیڈر نے ابھی تک اس پہ کندھے سے کندھا ابھی تک ٹروڈو صاحب سے نہیں ملایا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ کیا کہتی ہے. کیا پرائم منسٹر ٹروڈو کا بھارت کے خلاف اس طرح بولنا ان کی کوئی ذاتی عداوت کو دکھاتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پرنسپلڈ سٹینڈنگ ہے اس پورے سینیریو میں؟ دیکھیے یہ بات جو ابھی آپ پیچھے بھی کر رہی تھیں کہ کیا کیمسٹری نہیں ملتی پرائم منسٹر ٹروڈو کی پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ، تو وہ تو ہم نے 8-9 سالوں میں دیکھ ہی لیا. دونوں لیڈرز، وہ انڈیا میں اور ٹروڈو ادھر، دونوں لیڈر تب سے لیڈ کر رہے ہیں اپنے اپنے دیشوں کو. تو وہ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا جس طرح کا ان کا ڈیزاسٹرس قسم کا وزٹ تھا پرائم منسٹر ٹروڈو کا. تو وہ تو پکی بات ہے کہ یہ پرائم منسٹر ٹروڈو فیل ہی ہوتا ہے جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ میں کل بولا ہے. میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا، محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لگتا تھا کہ جیسے وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا وکھی تو بول رہے ہیں پرائم منسٹر ٹروڈو. وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی کا ایک وہ پرانا ایک سانگ ہے، پرانا تو نہیں ہے لیکن بڑا مشہور سانگ ہے کہ میں نہیں تیرے وچ میرا یار بولتا. کچھ یہ والی کیفیت تھی ان کی کہ میں نہیں میرے وچ تیرا یار بولتا یا تیرے وچ میرا یار بولتا، جو بھی آپ اس کو جس طرح بھی ریفریز کریں اس اوکے. تو لگتا تھا کہ وہ ایک اردو کا ایک شعر ہے کہ تیرے لہجے میں جو اب رد و بدل لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی سرگرم عمل لگتا ہے. تو وہ جو بھارت نے کہا ہے کہ موٹیویٹڈ کوئی ایلیمنٹس لگتے ہیں پرائم منسٹر ٹروڈو کے پیچھے، چلیے بھارت تو یہی کہے گا. ہم کینیڈین کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، کینیڈین جرنلسٹ بھی یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ان کی کیا کوئی ذاتی عداوت ہے، کوئی مطلب شخصی پرابلم ہے، صرف پرائم منسٹر مودی کے ساتھ نہیں پورے بھارت کے ساتھ. کیونکہ بھارت میں اور کچھ اتنا ہوتا ہے یہاں پہ، جیسے ہندو ٹیمپلز پر اتنے اٹیک ہوئے، ہندو فوبیا اتنا بڑا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے پرائم منسٹر ٹروڈو کی کوئی ٹویٹ دیکھی ہو. وزیٹیشن بھی کوئی ایسی خاص ان کی نہیں رہی. نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو بس وہ چیری پک والے آدمی، جہاں سے انہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ ہے تو وہاں وہ بچ جاتے ہیں
اور میں یہ کہوں گا بچ نہیں جاتے بلکہ وہ پولیٹیکل کارڈز کھیلتے ہیں. ابھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے پرائم منسٹر ٹروڈو کے اس بام شیل لیکن اس پہ اسٹیٹمنٹ کے حوالے اس سے. پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ آئی ہیڈ دیٹ فیلنگ وائل آئی واز ہیونگ مائی ٹور فار G20 I had the idea by interacting with Prime Minister Modi, these kind of feelings. انہوں نے یہ بات کہی ہے ان سے, لیکن یہ بات کہ جی آپ کی سرکار کا کوئی لنک ہو سکتا ہے, یہ بات پہلے انہوں نے پریس کو یا پبلک کو نہیں بتائی پرائم منسٹر ٹروڈو نے, اور نہ یہ بھارت کی طرف سے سامنے. All of a sudden یہ ٹھیک ہے نا. ہاں. اب یہ اس کے بعد چونکہ اب جو اسٹیٹمنٹ انڈیا کی بھی آئی ہے وہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ سملر ایلیگیشنز ور میڈ بائی دا کینیڈین پرائم منسٹر ٹو آر پرائم منسٹر اینڈ ور کمپلیٹلی ریجیکٹڈ. یعنی انڈیا نے بھی اس بات کو ریکگنائز اپنی پریس نوٹ میں کیا ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے یہ بات کی تھی کہ جی آپ کا کوئی لنک, اب وہ تو خیر پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں پوٹینشیل لنک ہے, تو لیکن وہ تو بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پوٹینشیل لنک کی بہت ہی کریڈیبل ان کے پاس انفارمیشن ہے, اور اتنی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کک ون آف دا انڈین ڈپلومیٹس فرام کینیڈا. تو وہ تو اس طرح کا ایکشن لے رہے ہیں کہ جیسے ہر چیز مکمل طور پر وہ ان پہ کلیئر ہو چکی ہے. تو اینی ہاؤ تو یہ بات ان کی ہوئی ہے, لیکن یہ بات ہمیں اب پرائم منسٹر ٹروڈو کے کل کی اسٹیٹمنٹ میں پتہ چلی اور آج انڈیا کی پریس نوٹ سے پتہ چلی کہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی تھی جب وہ 10-12 منٹ کے لیے ملے تھے وہاں پہ. اور اس کے بعد بھی بھارت کی طرف سے ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی تھی پرائم منسٹر ٹروڈو کے حوالے سے, جو ان کی غالباً سائڈ لائن ملاقات ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ پرائم منسٹر کا پرنسپل سٹینڈ ہے, نہیں, اگر پرنسپل سٹینڈ ہوتا نا تو کینیڈا میں اب تک فارن انٹرفیئرنس جس کو یہ کہتے ہیں وہ اس کے مطلب ٹانز آف ایویڈنسز موجود ہیں. کبھی پرائم منسٹر ٹروڈو نے کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں لیا. ہمارے 2 کینیڈین 2 مائیکلز چائنا میں بیچارے ایک لمبے عرصے تک وہاں پہ اسٹرک رہے, اور یہاں پہ پھر جو کینیڈین وہ بیچارے 2 مائیکلز تھے وہ تب کینیڈا واپس آئے جب کینیڈا سے وہ چائنیز ایک جو تھی اس کی ہوائی کی فینانس چیف ایگزیکٹو, جب وہ گئیں تو وہ جیسے وہ بالکل مافیا کا کھیل نہیں تھا. ایک جہاز میں 2 کینیڈینز آ رہے ہیں, ایک جہاز میں یہ میڈم جا رہی تھی چائنیز. تو یہ ان کی پرفارمنس رہی ان ٹرمز آف ڈیلنگ چائنیز. اور اس کے بعد بھی ابھی پھر کنزرویٹو ایم پی نے صاف کہا کہ چائنیز گورنمنٹ نے انٹرفیئر کیا ان کی لائف میں, ان کی پالیٹکس میں, اور وہ بھی اس پہ بھی پرائم منسٹر ٹروڈو نے کوئی میرا خیال ہے بڑی مشکل سے کوئی شاید چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی کوئی اسٹیٹمنٹ دی. یہ رشیا کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے, ٹنز آف انسیڈنسز ہیں یہاں پہ اور بھی دیشوں کے. کبھی ہم نے اس لیول پہ پرائم منسٹر ٹروڈو کا پرنسپل سٹینڈ نہیں دیکھا. یہ جو بھارت کے لیے انہوں نے ابھی کیا ہے پرنسپل سٹینڈ, وہ ہم تو تب مانیں گے جب یہ انویسٹیگیشن مکمل ہو جائیں گی. اگر یہ انویسٹیگیشن مکمل بھی ہو جاتی ہیں تب بھی میں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے سٹیزن آف کینیڈا پرائم منسٹر ٹروڈو سے یہ ارج کروں گا کہ آپ نے اگر بھارت فرض کیجئے اس میں ہے بھی اور یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بالکل فری انویسٹیگیشن اور اوپن انویسٹیگیشن کے ساتھ, اس کے بعد بھی میں کہوں گا کہ پہلے ٹھیک ہے یہ تو آپ پرنسپل سٹینڈ لے رہے ہیں, باقیوں کے بارے میں پرنسپل سٹینڈ کب لیں گے؟ وہ پرنسپل سٹینڈ آج تک ہمارا سامنے نہیں آیا. تو اس لیے میں بڑی سہولت سے کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر ٹروڈو کا یہ جو پرنسپل سٹینڈ سو کالڈ ان کا ہے یہ بہت ہی چیری پک ہے, جہاں پہ ان کی اپنی ذات کو, ان کی اپنی ایگو کو سیٹسفیکشن ملتی ہے, جہاں پہ ان کی جو ذاتی رنجش جو ہے, عداوت جو ہے, وہ وہاں پہ اس کا ٹٹ فور ٹیٹ ان کو مل رہا ہے, تو وہ یہ سو کالڈ پرنسپل سٹینڈ لے رہے ہیں, باقیوں پہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس لیے آئی ڈو ناٹ بائی کہ دس پالیٹیشین مسٹر ٹروڈو از کیپیبل آف ہیونگ اے پرنسپل سٹینڈ. نو. چلیے آخر میں یہ بتائیے کہ کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات فیوچر میں آپ کسی نارمل طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یا
اس کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. کینیڈا کو بھارت کی ضرورت ہے, بھارت کو بھی کینیڈا کی کوئی نہ کوئی اس لیے ضرورت ہو سکتی ہے کہ 1.5-2 ملین انڈو کینیڈینز یہاں پہ بستے ہیں, لیکن ادروائز تو بہت فاصلوں پہ ہیں دونوں دیش. اب کینیڈا کو بھارت کی ضرورت کیوں ہے, کیوں زیادہ ضرورت ہے؟ ہمارے سسکیچوان کے پریمیئر موسکاٹ نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی ٹویٹ میں پرائم منسٹر ٹروڈو پہ ایک طرح سے انہوں نے اسٹرانگ ریئیکشن شو کیا جب انہوں نے پاز کی کینیڈا انڈیا ٹریڈ. انہوں نے کہا ہمارا بلینز ڈالر کا جو دالیں ہیں وہاں سے سسکیچوان سے, جو وہاں سے کموڈیٹیز ہیں وہ باہر جاتی ہیں. انہوں نے کہا ہمارے فارمرز کی جو لائف لائن ہے اس پہ یہ ضرب لگا رہے ہیں پرائم منسٹر ٹروڈو. یہ کینیڈا کے ایک پروونس کے پریمیئر یعنی چیف منسٹر کہہ رہے ہیں. اسی طرح اور بھی جو کینیڈا کے پروونسز ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیے موسکاٹ نے اور ان کے ایک منسٹر نے بھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو یہ بتانا چاہتے ہیں, ایک ہفتہ پہلے جب یہ ٹریڈ ٹاک دونوں دیشوں کی پاز ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کینیڈا از ناٹ آل اباؤٹ جسٹن ٹروڈو. یہ ایک شخص ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس کی پارٹی کے اندر بھی لوگ, بہت سارے لوگ, ایم پیز, ایون کچھ منسٹرز بھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایگری نہیں کرتے پرائم منسٹر ٹروڈو کے اس سٹینڈ سے. ڈیموکریسی از آل اباؤٹ ڈفرنس آف اوپینین. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا کا ایک پروونس کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو لائیولی ہوڈ انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چونکہ وہ سارا سامان انڈیا کو جاتا ہے. انڈیا فرض کیجئے وہ دالیں ان سے نہیں تو وہ پھر یوکرین سے اٹھا لے گا. ٹھیک ہے, یوکرین کے حالات کو بہت آئیڈیل نہیں ہے, لیکن مطلب یوکرین کو تو اپنا سامان بیچنا ہے, وہ وہاں دنیا بھری پڑی ہے. لیکن ہم شیئرڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا جاننا چاہیے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں. اچھا, پھر کینیڈا کو ضرورت ہے انڈیا کی اپنے بڑے اسٹریٹجک الائنس میں, چونکہ یہ وہ سمے ہے جب امریکہ کی لبرل سرکار اور وہاں کے ڈیموکریٹس کے پریزیڈنٹ تو گھی شکر ہوئے بیٹھے ہیں بھارت کے ساتھ. میں پرائم منسٹر مودی کی صرف بات نہیں کر رہا, میں بھارت کی بات کر رہا ہوں. وہ ان کو تو بھارت کی پارٹنرشپ چاہیے چائنیز فیکٹر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, انڈو پیسیفک میں کرنے کے لیے. اچھا, ابھی ریسنٹلی ان کی ہماری کینیڈین منسٹرز کی اور بھارتی منسٹرز کی یہ انڈو پیسیفک پہ بات چیت بھی ہوئی, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اب اتنی ضرورتیں ہیں, خاص طور پر کینیڈا کو بھارت کی اتنی ضرورت ہے, اور بھارت کو بھی کچھ نہ کچھ کینیڈا کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں فرینکلی کہوں کہ کینیڈا کو زیادہ ضرورت ہے انٹرنیشنل اسٹریٹجیز میں, آپ کو مطلب ٹریڈ میں. اتنا بڑا ٹریڈ کا والیوم ہے دونوں ملکوں کے جو بزنس مین ہیں, کوئی سنا ہے کوئی سینکڑوں کمپنیوں سینکڑوں کینیڈین کمپنیوں کی انویسٹمنٹ انڈیا میں ہے. انڈین بزنس مین کی بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ کینیڈا میں. خود انڈو کینیڈینز میں سے انڈو کینیڈین جو ہیں یہاں پہ اتنی بڑی اتنی مضبوط کمیونٹی ہے, وہ بلینرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی انویسٹمنٹ سے. تو یہ سارا جو سین پرائم منسٹر ٹروڈو نے اتنا آؤٹ آف پرپورشن کھیلا ہے, میں یہ کہوں گا. اس کے بعد اب فیوچر ظاہر ہے مشکل ہے. پرائم منسٹر ٹروڈو اگر اگلا الیکشن ہار جاتے ہیں, چونکہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں پرائم منسٹر ٹروڈو, یہ الیکشن بھی ان کے سامنے ہے نا, کہ الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ اگلا الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر شاید کنزرویٹو سرکار اگر بنتی ہے, وہ تمام طرف اپنے سلپری ہونے کے باوجود, ان میں بھی بہت سلپری فیکٹرز ہیں, ان کی پولیٹیکل مجبوریاں ہیں, پولیٹیکل کنزمپشن, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, مگر وہ سلپری بھی ہیں فرینکلی, میں دکھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. اس کے باوجود وہ نارملائز کریں گے, مگر جب تعلقات اتنے تلخ ہو جائیں, اتنے بٹر ہو جائیں ریلیشن شپ, ان کو پھر واپس لانے میں سمے لگتا ہے, اور پھر بڑی محنت چاہیے دونوں دیشوں کو, اور خاص طور پر دونوں دیش جو ڈیموکریٹک بھی ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے, اور شدید ضرورت ہے. اور میں دوبارہ دہراؤں گا, کینیڈا کو زیادہ ضرورت ہے اپنے انٹرنیشنل اسٹریٹجک گولز کے لیے, اپنی ٹریڈ کے لیے. انڈیا کو بھی ضرورت ہے.
تو اب جو یہ کام پرائم منسٹر ٹروڈو جس لیول پہ دشمنی، میں تو یہ کہوں گا دشمنی بنا دی ہے انہوں نے، تو وہ لے گئے ہیں. تو اب یہ حالات کیسے کول ڈاؤن ہوں گے، وہ بھی جب تک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا کول ڈاؤن نہیں ہوں گے. میں آخر میں چلتے چلتے ایک متنازع جملہ کہوں گا. جس طرح پرائم منسٹر ٹروڈو کل پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نہیں ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. مطلب پاکستان کی طرف سے انڈیا کے حق اور خلاف میں اتنے ہیٹڈ ڈائلاگ آتے ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے، اب یہ مطلب کینیڈا کی طرف سے ریشنل اور محتاط ہاں، رویہ جو ہے وہ کینیڈینز کا ایک بہت بڑا ہمیشہ سے لیگیسی رہی ہے. وہ لیگیسی پرائم منسٹر ٹروڈو نے توڑ دی ہے. آج کے بلا تکلف تبصروں کے لیے بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.